ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت موجود ہوں کرنگی نمبر 1 کراچی میں واقع ایک ایسے ادارے کے باہر جس نے نہ صرف ہزاروں طلبہ کو علم دین سے روشناس کرایا بلکہ میری اپنی زندگی کو بھی سنوارا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دارالعلوم محمدیہ کی. یہ وہ جگہ ہے جو میرے لیے صرف ایک تعلیمی مرکز ہی نہیں بلکہ میرے مادر علمی ہے. وہ مقام جہاں میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا اور جہاں کے اساتذہ نے ہمیں نہ صرف علم دیا بلکہ کردار سازی کا ہنر بھی سکھایا. آج ہم اس عظیم ادارے کی ایک مختصر جھلک آپ حضرات کو دکھلائیں گے. اس کی تاریخ، اس کی محنت، اس کے اساتذہ اور اس کے ماحول اور یہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی سرگرمیوں کے بارے میں آپ حضرات کو قریب سے دکھلائیں گے. تو آئیے ساتھ چلتے ہیں دارالعلوم محمدیہ کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ کس طرح علم دین کی شمع روشن کر رہا ہے. آئیے ناظرین، اب ہم چاہتے ہیں اس ادارے کے کچھ تعلیمی شعبہ جات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، شکر خدا. حضرت مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ تعلیمی شعبہ جات کتنے قائم ہیں اور کون کون سے ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اہلاً صاحب، مرحبا. بہت شکریہ. اعزاز بخشا. اجتماعی طور پر دارالعلوم محمدیہ میں الحمدللہ کئی اہم تعلیمی شعبہ جات کام کر رہے ہیں اور قائم ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارا بنیادی شعبہ ناظرہ ہے، جس میں بچوں کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جس میں حروف کی درست ادائیگی، مخارج اور روانی کے ساتھ قرآن کریم کی تربیت اور تعلیم دی جاتی ہے. اور یوں بچہ ابتداءً قاعدے سے شروع کرتا ہوا اور آغاز کرتا ہوا ناظرہ قرآن کریم تک مضبوط بنیاد کے ساتھ پہنچتا ہے. دوسرا اہم شعبہ ہمارا شعبہ حفظ کا ہے. اس شعبے میں طلبہ باقاعدہ ترتیب اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم حفظ مکمل کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور روزانہ سبقی اور منزل انتہائی توجہ کے ساتھ ان کا سنا جاتا ہے اور زبردست نگرانی اور مکمل نگرانی کے ساتھ ان کی یہ تربیت اور یہ تعلیم مکمل اور جاری رہتی ہے. تیسرا اہم شعبہ ہمارے ادارے کا وہ شعبہ گردان ہی ہے، اور جیسے کہ لفظ ہی بتا رہا کہ گردان یعنی اس کی دہرائی. تو اس شعبے کے اندر ان طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے جو قرآن کریم الحمد سے والناس تک مکمل پہلے حفظ کر لیتا ہے، اور 1 سال کے مختصر عرصے میں انہیں مکمل قرآن کریم اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ اس کی تجوید بھی بہتر ہوتی ہے اور پختگی بھی مضبوط ہوتی ہے. ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ. سر جی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو دارالقرآن سے ریلیٹڈ جتنے بھی شعبہ جات ہیں آپ نے بتایا، قاعدہ، ناظرہ، حفظ، گھر کے بعد کردان، اس کے علاوہ بھی کوئی اور شعبہ جات یہاں قائم ہیں اور وہ بھی کام کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. ایک اور امتیازی خصوصیت وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور شعبہ دارالعلوم محمدیہ میں قائم ہے جو کہ شعبہ حفاظ کی اسکول کے نام سے ماشاءاللہ. اور نام بتا رہا ہے کہ حفاظ. تو ہم لوگ اس شعبے میں لیتے ہی ان طلبہ کو ہیں جو وفاق المدارس العربیہ کے تحت امتحان دے کر، اور نہ صرف امتحان دے کر بلکہ کامیاب امتحان دے کر آتے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس شعبے میں ہم کرتے کیا ہیں، ان طلبہ کے ساتھ پڑھاتے کیا ہیں انہیں. تو الحمدللہ 5 سال کے مختصر عرصے میں انہیں کلاس 1 سے اور میٹرک تک، یعنی جو باہر 10 سال میں پڑھایا جاتا ہے، ہم صرف 5 سال میں اسے پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ سر. اور یہی نہیں بلکہ اس 5 سال کے اندر الحمدللہ درس نظامی کا جو پہلا سال ہے جو کہ درجہ اولی کے نام سے ہے، اس درجہ اولی کی بھی تقریباً تمام کتابیں 5 سال کے مختصر عرصے میں انہیں پڑھا دی جاتی ہیں. ماشاءاللہ. یعنی 5 سال کے اندر میٹرک بھی اور درجہ اولی بھی. تو اس کے بعد الحمدللہ طالب علم جو ہے وہ دونوں اس کے لیے راہیں کھلی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے تو کہیں دنیاوی اور عصری علوم میں درسگاہوں میں جا کر اپنی تعلیم آگے بڑھا سکے، اور اگر چاہے تو کسی بڑے جامعہ میں جا کے درس نظامی مکمل کر سکے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں کے طلبہ بیت السلام، جامعہ دارالعلوم کراچی اور دیگر کراچی کے بڑے اداروں کے اندر نہ صرف داخلہ لے رہے ہیں بلکہ الحمدللہ بہترین نتائج میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. حاضرین یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ کہ اس ادارے کے اندر طلبہ کو
میٹرک کے ساتھ ساتھ درجہ اولیٰ کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کے اندر استطاعت بھی پیدا ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کا قیمتی وقت وہ بھی بچتا ہے. اور بنیادی مقصد ایک اور یہ بھی ہے عمر بچانے کے ساتھ ساتھ، وقت بچانے کے ساتھ ساتھ، کہ جب یہاں سے جب طلبہ پڑھ کے نکلیں تو وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی میادین میں بھی اہم کردار ادا کر سکیں اور ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں. سر آپ نے اس ادارے کے بارے میں جو مجھے بتایا، یقین کریں حیران کن بات ہے ماشاء اللہ. سر جی مجھے یہ بتائیے گا کہ شعبہ حفاظ اسکول کے علاوہ بھی کوئی اور شعبہ ہے آپ کے یہاں؟ جی الحمدللہ، ہمارا اہم اور آخری شعبہ وہ شعبہ تجوید و قراءت ہے. شعبہ تجوید و قراءت، اس شعبے میں طلبہ قرآن کریم کو صحیح مخارج، صفات، قواعد اور کامل ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تربیت بھی ہے. تو جو طلبہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں اور اصولی انداز میں سیکھیں تو یہ شعبہ ان کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے. دارالعلوم محمدیہ دینی اور عصری تعلیم کا ایک جامع نظام پیش کرتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کا ہر طالب علم اور تقوی دونوں طرح سے فارغ ہو کر یہاں سے نکلے. آئیے اب چلتے ہیں کچھ اس ادارے کے انتظامی امور کے بارے میں منتظم حضرات سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ادارہ کس طرح کام کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. مجھے چند سوالات آپ سے کرنے ہیں. اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ طلبہ کی خوراک اور طعام کے انتظامات کیسے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں شعبہ مطبخ ایک مضبوط نظام کے تحت کام کر رہا ہے. یہاں طلبہ کے لیے 3 وقت کا کھانا معیاری اور لذیذ تیار کیا جاتا ہے. اشیاء خوردنوش کی خریداری سے لے کر کھانے کی تیاری تک معیار اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. الحمدللہ کھانا بھی ایک شیڈول کے مطابق تیار کیا جاتا ہے تاکہ طلبہ کو بنیادی سہولت فراہم کی جا سکے. ماشاء اللہ بہت زبردست. سر جی یہ بتائیے گا کہ مدرسے کے مالی امور احتیاط کی ترتیب کیسے ہوتی ہے؟ جی شعبہ حسابات ہمارے مدرسے کے تمام مالی امور کی نگرانی کرتا ہے. یہ شعبہ انتہائی ماہر فن حضرات کی نگرانی میں کام کرتا ہے. اس شعبے میں رقوم کی وصولی، اخراجات، مینٹیننس اور آڈٹ کا باقاعدہ حساب کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. آمدنی اور خرچ کا شفاف حساب کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے پر ماہانہ رپورٹ بھی مرتب کی جاتی ہے تاکہ ادارہ ایک امانت داری کے ساتھ چل سکے. ماشاء اللہ. حاضرین یہ دیکھیں آپ حضرات کے جو رقوم ہیں ان کو باقاعدہ ایک منظم طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ نگرانی ہوتی ہے اور ماہانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے اور آڈٹ بھی کیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے اس کو کہ آپ حضرات کے جو امانتیں ہیں اس کو اس جگہ پر اس مصرف پر خرچ کیا بھی جا رہا ہے کہ نہیں. اچھا استاد جی مجھے یہ بتائیے گا کہ طلبہ یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے مطالعہ اور تحقیق کے لیے لائبریری کا کوئی نظام موجود ہے؟ جی ہاں، ہمارے مدرسے میں شعبہ لائبریری طلبہ کو منظم اور تحقیقی ماحول فراہم کرتا ہے. یہاں پر تفاسیر، احادیث مبارکہ، شفا، عربی ادب کے علاوہ دیگر سینکڑوں کتابیں طلبہ کے ذوق مطالعے کو بڑھانے کے لیے رکھی گئی ہیں. ماشاء اللہ. مطالعے کے لیے اوقات بھی مقرر ہیں اور طلباء کو رسائی بھی دی جاتی ہے اس مواد تک تاکہ وہ بڑی تیاری بھی کر سکیں اور مطالعے کو بھرپور طریقے سے کر سکیں. کیا یہاں کے طلباء جو دارالعلوم محمدیہ میں پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے رہائش کا بھی کوئی پراپر انتظام موجود ہے؟ اس کی نگرانی کون کرتا ہے اور کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ یہاں طلباء کے لیے جو رہائشی طلباء ہیں مسافر، یہاں پر دارالقبہ میں ہر کمرے کی صفائی، نظم و ضبط، روشنی، پانی اور دیگر بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو فراہم کر دیا جاتا ہے. اور نگران جو اساتذہ ہیں یہاں سے متعلق وہ ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں طلباء کی خدمت کے لیے تاکہ طلباء پرسکون ماحول میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. ماشاء اللہ. تو ہمارے ناظرین حضرت ہمیں بتا رہے تھے
کہ یہاں پہ پراپر انتظام ہے. کا سایہ رہے بھی صدا، خدایا مجھے ان کا خادم بنا. میں حافظ بنوں اور قاری بنوں اور عالم بنوں. محمد کا صدقہ نہ جاہل رہوں، خدمت دین و شام کرتا رہوں. تو آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ادارے کے محتمین صاحب کے پاس، حضرت مولانا قاری عبدالرشید احمد عالوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں اس ادارے کے بارے میں. بہت شکریہ، آپ نے اپنے ادارے میں آنے کی عزت بخشی. اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے ادارے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. ابھی میرے کچھ سوالات ہیں جو آپ ہی دے سکتے ہیں. پہلا سوال حضرت میرا یہ ہے آپ سے، اس ادارے کا آغاز کب ہوا؟ اس ادارے کے بانی کا تعارف تھوڑا سا مجھے اور میرے ناظرین کو بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. یہ ادارہ دارالعلوم محمدیہ 5 مئی 2005 کو یہ ادارہ قائم ہوا، اور اس ادارے کے بانی میرے والد ماجد حضرت مولانا افتخار احمد صاحب اعظمی نبر اللہ مرقدہ تھے. اور اس ادارے کے وہ بانی بھی تھے، اس ادارے کے وہ صدر اول بھی تھے. حضرت جو ہے وہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے اونچے درجے کے درجہ علیہ کے استاد حدیث. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو قرآن کریم سے بہت زیادہ لگاؤ اور بہت زیادہ قرآن کریم کا عشق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. اس ادارے میں اساتذہ، طلبہ اور ملازمین کی تعداد کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں جی، طلبہ اور اساتذہ کی تعداد تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اس وقت جو ہے اساتذہ کرام کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 25 ہے، اور اسی طرح ملازمین کی تعداد اس وقت 10 ہے، اور اس وقت پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کی تعداد 550 سے زیادہ ہے. اس ادارے میں 550 طلبہ زیر تعلیم ہیں. تو قرب و جوار کے علاوہ، لانڈی، کرنگی، مدیر کے علاوہ کیا دیگر شہروں سے بھی یہاں پہ طلبہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے لانڈی کرنگی کے طلبہ بھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں، قرب و جوار کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. اور تقریباً اس ادارے میں 4 صوبوں کے طلبہ زیر تعلیم ہے، اور ان کی طلبہ کی رہائش یہیں پر ہوتی ہے. وہ پورے ہفتے یہیں پر رہتے ہیں، اور جمعرات کو ان کی چھٹی 1 دن کی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ بتائیے گا جو اہم سوال ہے، اس ادارے کی دیگر ضروریات آپ کس طرح پوری کرتے ہیں اور کس طرح حسابات کو مینیج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے بھائی رضوان، اس ادارے کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، نہ ہی کوئی مستقل آمدنی ہے اس ادارے کی. اور بات یہ کہ ہمیں بھی بعض مرتبہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تعاون کرنے والا کون ہے، اور وہ اپنا نام بھی صحیح طور پر ہمیں نہیں بتاتا. ماشاءاللہ. اور وہ اللہ کا بندہ آتا ہے اور آ کے تعاون کر کے چلا جاتا ہے. تو اس طرح یہ تقریباً دیگر مدارس کے ساتھ بھی یہی ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہی طریقہ ہے. باقی رہا حسابات کے حوالے سے، جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا، تو حسابات جو ہیں شروع دن سے الحمدللہ ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ کا معمول تھا، اور حضرت کی ہمیں اس پر بڑی تاکید تھی اور بڑی نکیر فرماتے تھے ہماری کہ حسابات بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور مہینے کے مہینے حسابات کلوز ہونا چاہیے. آمدنی اور اس کے اخراجات اتنے بھی ہیں تو وہ ہر مہینے مکمل ہونے چاہیے، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو رقم ہمارے یہاں آتی ہے اور جس مد میں آتی ہے اس مد میں ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر سال کے آخر میں باقاعدہ گورنمنٹ سے منظور شدہ آڈیٹر سے، کمپنی سے ہم اس کا آڈٹ کراتے ہیں، اور تمام آڈٹ ہر سال کے ریکارڈ میں یہاں الحمدللہ آپ کو ملیں گے. حضرت مجھے یہ بتائیے گا کہ
اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جگہ جگہ دیگر اداروں کے اندر مختلف قسم کے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، اکیڈمیوں کے اندر طلبہ کو تعلیم تو دی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ان کی تربیت نہیں کی جاتی۔ جی، اس سلسلے میں شروع سے الحمدللہ ہمارے یہاں یہ معمول رہا ہے، اور وہ یہ کہ جب تک حضرت ادارے کے بانی حیات تھے تو اس وقت بھی حضرت جو ہے وہ ماہانہ یہاں تشریف لے کر آتے تھے، اور اساتذہ کرام سے حضرت کی اصلاحی نشست ہوتی تھی، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ اساتذہ کے جو کچھ باتیں ہوتی تھیں وہ حضرت کے سامنے رکھی جاتی تھی، حضرت اس کی اصلاح فرماتے تھے، اور ہم لوگوں کو حضرت اپنے قیمتی نصائص سے مستفید فرماتے تھے۔ اور حضرت کے جانے کے بعد بھی ہمارے کراچی کے دیگر مدارس کے مشہور علماء کرام تشریف لے کر آتے ہیں، اور ان کے بیانات بھی ہوتے ہیں، ان کی اصلاحی نشست بھی یہاں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح طلبہ کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں ماہانہ طلبہ کی اصلاحی نشست ہوتی ہے۔ اور ایک بات ہمارے یہاں بڑی خاص یہ ہے کہ ہر بدھ کو بعد نماز عشاء ہمارے یہاں ان طلباء کی اصلاحی مجلس کے ساتھ ایک ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے، اور اس میں دیگر قرب و جوار کے جو دیگر مدارس کے طلباء ہیں الحمدللہ وہ بھی یہاں پر آتے ہیں، اور اس سے طلباء کے اندر بڑی روحانیت پیدا ہوتی ہے، روحانی کیفیت ہوتی ہے، سنت کا بہت اہتمام کرواتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اساتذہ کو ہر طلباء کی ہر چیز میں اساتذہ کی نگرانی رکھتے ہیں۔ اگر بچے کھانا کھا رہے ہیں وہ اس وقت بھی استاد کی نگرانی میں کھانا کھا رہے ہیں، اس وقت بھی سنت کے مطابق کھانا کھانے کا پراپر طریقہ بتاتے ہیں۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ نماز میں بھی باہر کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں میدان میں تو وہاں بھی استادوں کی نگرانی ہوتی ہے۔ میرا ایک طرف سوال ہے جو میرا کیا وہ تمام لوگوں کا ہوتا ہے، جو اکثر مدارس سے کیا جاتا ہے، اور یہ کہ ہمارے اس مدارس نے ملک پاکستان کو کیا دیا؟ جی بالکل، یہ سوال تو آپ کا حق بنتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو ہم سے یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ اور میں تو اپنے ادارے کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ اس 2 عشروں کے اس عرصے میں ہمارے دارالعلوم محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت عطا فرمائی اور اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں کسی بھی ادارے کو قائم ہونے میں اور اس کو آگے ترقی کرنے میں 20-21 سال کا عرصہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں کہلاتا ہے۔ بالکل، اس 20-21 سال کے عرصے میں اس ادارے سے صرف حفظ کرنے والے طلبہ جنہوں نے وفاق المدارس کا امتحان دیا سالانہ، ان کی تعداد تقریباً 1040 سے اوپر ہے۔ سب سے پہلا بیچ میٹرک کا 2012 میں اس نے امتحان دیا بورڈ سے۔ صحیح۔ 2012 سے لے کے آج 2025 ہے، 2025 تک ان طلباء کی تعداد تقریباً 146 ہے۔ 146 طلباء نے الحمدللہ میٹرک کا امتحان دے کے، یعنی یہ وہ طلبہ ہیں جنہوں نے حفظ بھی کیا اور میٹرک کا امتحان بھی دیا۔ میٹرک کا امتحان بھی دیا اس ادارے سے۔ اور اسی طرح ہمارا شعبہ ہے تدبیر و قراءت کا، جو وفاق المدارس سے اس کا نصاب ہے، اور وہ وفاق المدارس سے ملحق ہے۔ اس میں 2 سالہ نصاب ہے، اس میں قرائے کرام کو قرآن کریم کے بہتر انداز میں تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تو اس کی تعداد الحمدللہ تقریباً یہاں پر جو ہے وہ تقریباً 256 کے قریب ہے، 256 کے قریب ہے ماشاءاللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ اس ادارے کے جو فضلاء ہیں بڑے بڑے اداروں میں، بیت السلام جیسے اداروں میں، جامعہ دارالعلوم کراچی جیسے اداروں سے الحمدللہ یہ طلباء ہمارے فارغ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ طلباء ایک نہیں تقریباً اس وقت 7-8 طلباء کی میری سامنے اس وقت ان کی مثالیں موجود ہیں کہ یہ طلباء آرمی میں
ایئر فورس میں خطیب کے عہدے پر الحمدللہ آج کام کر رہا ہے۔ ادارے کے مستقبل کے منصوبہ جات کیا ہیں؟ جس پسماندہ علاقے کے اندر یہ ادارہ قائم ہے، آپ حضرات آئے ہیں یہاں پر، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور سب جانتے بھی ہیں، ہمارے پاس جگہ کی بہت تنگی ہے، جگہ کی ہمارے پاس بہت تنگی ہے، اسی وجہ سے ہم کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور شعبہ قائم نہیں کر سکتے۔ مثلاً ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہمارے پاس محلے کی طرف سے اصرار ہوتا ہے کہ خواتین کا تعلیم کا سلسلہ یہاں شروع کیا جائے، کچھ بڑی عمر کی خواتین کا تعلیم کا سلسلہ شروع ہو، بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو، تو وہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے ہماری جگہ دیکھی ہے، بڑی مختصر سی جگہ ہے، بالکل ایسے ہی، پر ہم کوئی الگ سے کوئی خواتین کا سلسلہ ہمارے لیے شروع کرنا ناممکن سی بات ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اگر ہمیں کوئی بڑی جگہ مل جائے، اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دے، تو سب سے پہلے ہمیں خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے ہمیں کوئی ایک مدرسۃ البنات ہمیں بنانا ہے۔ اسی طریقے سے اساتذہ کرام ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں، آنے جانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کراچی میں ٹریفک کے جو مسائل ہیں، اور خاص طور سے صبح کے اوقات میں ٹریفک کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہم سب کے علم میں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بڑی جگہ مل جائے تو کم سے کم ہم اساتذہ کرام کی رہائش کا انتظام کریں، تاکہ یہ یکسوئی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے ادارے کے قریب میں رہائش اختیار کریں، اور وہیں سے پھر یہ اپنا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ حضرت آپ نے مجھے اس ادارے کے بارے میں بتلایا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس ادارے کے علاوہ کوئی اور برانچ بھی ہے؟ جی بالکل، ایک ہمارے اس ادارے کی ایک برانچ ہے جو بحریہ ٹاؤن سے تھوڑا سا جب آپ آگے جاتے ہیں تو ایک کاٹھور کا ایک علاقہ آتا ہے، اور جو گوٹ کا علاقہ ہے، تو وہاں پر ایک ادارہ ہے انوار التوحید کے نام سے، تو الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ کے زیر نگرانی وہ ادارہ کام کر رہا ہے، اور وہاں پر ابھی حفظ و ناظرہ کے بنین اور بنات دونوں درسگاہیں الحمدللہ کام کر رہی ہیں، اور تقریباً وہاں پر 350 سے زیادہ بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ اس میں کچھ رہائشی بھی ہیں، اور اکثر جو ہے وہ مقامی گوٹ کے بچے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ گوٹ وغیرہ میں جو ہے وہ تعلیم نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس گوٹ کے اندر بہت زیادہ تیزی سے دین کا کام کریں، قرآن کریم زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچائیں، ہماری پوری کوشش بھی ہے، اور ہم ساتھیوں کو متوجہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی توسط سے میں ناظرین تک بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اس سلسلے میں دست بازو بنے اور ہمارے اس کام کے اندر معاونت کرے کہ ہمیں وہاں پر ایک دارالافتاء قائم کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک عمارت کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اساتذہ کرام وہاں پر دور دراز سے آ نہیں سکتے، ان کو رہائش دینی ضروری ہے، اس لیے ان کو وہاں پر رہائش کے لیے ان کے مکانات کی ہمیں پوری ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہمارا کوئی دست بازو بنتا ہے اور ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے تو انشاءاللہ مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، اور ان کے لیے بھی اور ان کے مرحومین کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے لے، اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، اور اپنے اس دین کے کام کو مزید اللہ تعالیٰ آگے تک پہنچائے۔ آمین۔ آخر میں اپنے ناظرین کو یہی بتاؤں گا کہ ماشاءاللہ اس ادارے کا ہم نے آپ کو وزٹ کرایا، اس کے جو شعبہ تعلیمات دکھائے اور انتظامی امور ہم نے وہ بھی آپ سے منتظمین سے ملوایا، آخر میں حضرت محتمم صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کروائی، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ان کی ایک اور برانچ ہے کاٹور میں، اس کے لیے حضرت بتلا رہے ہیں کہ دست بازو بننے کی دعوت دی جا رہی ہے آپ حضرات کو، تو آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں اور خود بھی دست بازو بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔